الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، قربانی کا معنی مفہوم اور یہ قربانی، دیکھیں اگر قربانی کا معنی مفہوم کو ہم دیکھنے سے پہلے اگر ہم بات کریں، قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی، یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب قربانی کریں تو حضرت ابراہیم کے واقعہ کو یاد کریں، اپنی خواہش کو قربان کیا انہوں نے۔ حضرت ابراہیم کی جو قربانی کو ہم اگر یاد کریں گے تو قربانی کی لذت آئے گی۔ یعنی قربانی ایک رسم نہ بنائیں بلکہ عبادت کے طور پر ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ایک رسم وہ نہ بنے، بلکہ عبرت نصیحت بھی ہے اس واقعہ سے۔ انہوں نے کیسے اپنی خواہش کو قربان کیا۔ قربانی دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی تعریف، اور یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کرنا اللہ کے تقرب کے لیے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے تقرب کے لیے۔ اکثر جو قربانی کی فضیلت میں حدیثیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں، جیسے بال کے برابر نیکیاں، یوم نحر کی قربانی کے علاوہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے، ایسی حدیثیں، یا پل صراط سے گزریں گے جانور آپ کے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اس کا اجر اپنی جو ہے نا، آپ خاص اپنی طرف سے خاص فضیلت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ اپنی طرف سے کوئی جگہ بنا لیں، مطلب کہ اس کا اپنا ایک اجر ہے قربانی کا، لیکن آپ اپنی جگہ خاص کوئی فضیلت بنا لیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کی قربانی کی یہ بھی ایک فضیلت کا کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے قربانی کی، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اجر کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اکاؤنٹنگ نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اجر بے حساب ہے، آپ کہہ لیں حساب، بے حساب اجر ہے قربانی کا۔ تو ہم یہ جو بات مخصوص کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بالوں کا اجر، پل صراط سے گزریں گے، یہ اجر ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہ بنائیں، جو بھی اجر ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جو ہے نا، قربانی قرض لے کر کرنا یا قربانی کے پیسے صدقہ کرنا۔ دیکھیں، کیا کوئی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی کرنا سنتے موقدہ ہے۔ اگر آپ کسی سے مال ملنے کی امید ہو تو اپنا مال لیں، وہ لیٹ کر رہا ہے تو آپ کسی سے قرض لے کر بھی قربانی کرنا افضل ہوگا۔ دوسری صورت، اگر کسی سے مال لینے کی امید نہ ہو تو آپ قرض نہ لیں، بہتر ہوگا۔ اگر آپ آسانی سے بعد میں نہیں دے سکتے تو قربانی نہ کریں قرض لے کر، لیکن اگر آپ آسانی سے قرض دے سکتے ہیں تو واپس تو پھر آپ قربانی کر لیں۔ دوسرا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں قربانی کی جگہ نفلی صدقہ کرنا چاہیے، قربانی کا پیسہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو شریعت کا علم نہیں ہے۔ جس بات کا ٹائم ہو وہی کرنا افضل ہوتا ہے، بجائے کہ بندہ صدقہ کر دے۔ صدقہ کرنا اور ایک طرف قربانی کرنا، دونوں کا موازنہ کریں تو قربانی کا زیادہ اجر ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا قربانی چھوڑ کر صدقہ کیا ہو۔ یہ بھی تو سوال اٹھ سکتا ہے شادیوں پر، آپ اٹھانا چاہیے کہ گوشت بھی، بلکہ گوشت بھی غربا مسکین کی مدد جو ہے نا وہ کی جائے اس میں۔ مثلاً کہ یہ سوال تو شادیوں پہ بھی آپ اٹھائیں نا، شادیوں میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے، تو بلکہ گوشت بھی تو غربا مسکین کی مدد ہو رہی ہوتی ہے نا، گوشت بھی اگر آپ بانٹتے ہیں، یہ مسئلہ کہا جا رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو گوشت بھی پورا سال کھانے کو نہیں ملتا، تو یہ بھی ان کی مدد کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح قربانی کی اگر ہم حکمتیں بات کریں، اللہ کا حکمتیں دیکھیں، اللہ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، بعض احکام بتائے ہوتے ہیں، بعض نہیں بتائے ہوتے۔ قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی قربانی مانگے ہم تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی قربانی کی۔ دوسری حکمت، اللہ کی جو نعمت ہے، دولت ہے، اس کا شکر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے پھر شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دولت کا جو تمنا ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بخیلی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق دے۔